بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں. اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کی مقبولیت کی دعا کی تھی اور ساتھ ہی ایک امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی اور اس امت میں ایسا پیغمبر مبعوث ہونے کی دعا بھی کی. چنانچہ ان دعاؤں کی قبولیت میں ایک نعمت کا ذکر اوپر فرمایا گیا کہ خانہ کعبہ کو خلائق اور قبلہ عالم بنایا گیا. اب آگے دوسری نعمت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں فرمائی گئی تھی کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ فرمایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی بیان فرما دیے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا. اول تو یہ کہ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. دوسرے یہ کہ لوگوں کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں یعنی لوگوں کی روحانی تربیت فرما کر ان کے عقائد اعمال اور اخلاق کا تزکیہ فرماتے ہیں. تیسرے یہ کہ آپ لوگوں کو کتاب اللہ کے الفاظ کی کیفیت اور اس کے مطالب و معنی اور اسرار و رموز سکھاتے ہیں. چوتھے یہ کہ آپ لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں بتاتے ہیں اور اپنی سنت اور اسوہ حسنہ کے ذریعے کتاب اللہ کے احکام کی صحیح تصویر بتاتے ہیں. پانچویں یہ کہ وہ تمام کام جن کا لوگوں کو علم نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی اور ذریعے سے اس کا علم حاصل کر سکیں، ایسے تمام امور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ان کاموں میں رہنمائی کرتے ہیں. آگے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس میں ہے ذکر و شکر کا حکم. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں مثلاً خانہ کعبہ کا قبلہ مقرر ہونا اور اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص تعلق ہونا، پھر ایسے عظیم الشان رسول کی امت اور تابعہ ہونا. اس لیے ان نعمتوں کے ذکر کے بعد حق تعالیٰ اپنی نعمتوں کے یاد کرنے اور ان پر شکر گزار ہونے کے لیے خاص حکم فرما رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فاذکرونی. یہاں اس آیت میں پہلا حکم دیا گیا کہ حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھو اور پوری ہمت اور شوق سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر وقت ہر کام اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی رضا اور پسند کو مقدم رکھو. دوسرا ایک حکم امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا خاص طور پر شکر ادا کرو اور اسی کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے کاموں کے لیے ہر وقت لگے رہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے. اس سے نعمتوں میں اضافہ اور زیادتی ہوگی، جیسا کہ 13ویں پارے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو سے وعدہ کیا گیا لئن شکرتم ولا ازیدنکم. اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. اور اسی اضافہ اور زیادتی برکت میں بھی برکت کہتے ہیں. شکر اہل تحقیق کے نزدیک شکر کی حقیقت عاجزانہ طور پر نعمت کا اعتراف کرنا ہے. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی احسان کرنے والے کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا. لہٰذا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور اس کے احسان کو یاد کر کے ساتھ ساتھ اس کا احسان بھی یاد کرنا اور اس کے انعام کا زبان اور دل سے ذکر بھی کرنا اور اقرار بھی کرنا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بخشی ہوئی طاقتوں اور قوتوں کی ناقدری اور ناشکری نہ کرنا. ناشکری سے نہ صرف نعمت چھن جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا بھی ملتی ہے. کفران نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے اسے ہٹا کر کسی دوسرے کام یا دوسری غرض میں صرف کرنا. مثلا آگ کو اللہ تعالیٰ نے 2 کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ کہ انسان اس سے جہان میں اپنی حاجات کی راہ سے واقف ہو. دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب مصنوعات کو دیکھے اور اللہ کی تعریف معرفت حاصل کرے اور اللہ کو پہچان لے اور اس کی عظمت سے بھی واقف ہو. اب ان کے علاوہ جب آنکھ کو کسی دوسرے کام کے لیے یا کسی گناہ کے لیے یا کسی ناجائز کام کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ آنکھ کی نعمت کا کفران نعمت ہوگا. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم کتنی ہی چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے اپنے اعضاء کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو نہ صرف اللہ کی ذکر پر استعمال کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں اور گناہوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح ہم بھی کفران نعمت کا وہ مرتکب ہیں. ہم بھی یہ کفران نعمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ صاف صاف اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کفران نعمت کرے گا تو نہ تو اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی بلکہ اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. اگر نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور نعمت کی قدردانی کی جائے تو نعمت بڑھ جاتی ہے.